اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ ترجمہ: اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ آپ دیکھتے آئے ہیں کہ سورۃ النساء میں حقوق العباد کا زیادہ اہتمام کیا گیا ہے۔ شروع سورت سے یہاں تک عام انسانی حقوق کے علاوہ خاص طور پر یتیموں کے حقوق، وراثت کی تفصیلات اور میاں بیوی کے حقوق کو واضح فرمایا گیا ہے۔ اب اس آیت میں والدین، دیگر رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ہم سفروں کے حقوق کا تفصیلی بیان فرمایا ہے، لیکن یہ حقوق العباد شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی اور توحید پر ایمان لانے کی تاکید فرمائی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز انسان کو انسانی حقوق کے احترام اور ان کو بجا لانے پر مجبور کرنے والی ہے، وہ صرف خوف خدا اور تقوی ہے، اور یہ خوف اور تقوی توحید ہی کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ جس شخص کا اللہ پر ایمان ہی نہیں، یا جس کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ اسے کسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جا کر جواب دہ ہونا ہے، تو وہ بندوں کے ساتھ بھی اپنے معاملات درست رکھنے کی فکر نہیں کرتا اور حقوق العباد ضائع کرتا چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کی تفصیل بیان کرنے سے پہلے اپنی بندگی کا حکم دیا۔ تو خلاصہ یہ کہ حقوق العباد کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اس لیے کہ جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے وہ بندوں کے حقوق بھی ادا کرے گا۔ خوف خدا ہی وہ واحد چیز ہے جو بندوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ سب کے حقوق ادا کریں، ورنہ برادری، سوسائٹی کی شرم یا حکومت کے قانون سے بچنے کے لیے انسان ہزاروں راہیں ڈھونڈ لیتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب، صدق اللہ العظیم۔ پڑوسی کے حقوق کی اہمیت کس قدر ہے اور پڑوسی کو ستانے والے کا انجام کیا ہے، یہ احادیث سنیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلانی عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ کثرت سے نماز، روزہ اور صدقہ خیرات کرنے والی ہے، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے تکلیف دیتی ہے، یعنی برا بھلا کہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ دوزخ میں ہے۔ پھر اس شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، فلانی عورت کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ نفلی روزہ، صدقہ خیرات اور نماز تو کم کرتی ہے، بلکہ اس کا صدقہ خیرات پنیر کے چند ٹکڑوں سے آگے نہیں بڑھتا، لیکن اپنے پڑوسیوں کو اپنی زبان سے کوئی تکلیف نہیں دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں ہے۔ اب دیکھیے کہ تکلیف پہنچانے والی عورت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے، اگرچہ وہ عبادت زیادہ کر رہی ہے۔ اس لیے بار بار غور کیجیے اور دیکھیے کہ کہیں ہمارے پڑوسی ہماری وجہ سے تنگ تو نہیں ہیں، ہم سے پریشان تو نہیں ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، مجھے کیسے معلوم ہو کہ میرے معاملات اچھے ہیں یا برے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تمہارے معاملات اچھے ہیں تو یقیناً تمہارے معاملات اچھے ہیں، اور جب تم اپنے پڑوسیوں کو یہ کہتے ہوئے سنو کہ تمہارے معاملات برے ہیں تو یقیناً تمہارے معاملات برے ہیں۔ مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ نمبر 480۔ اب ہم خود ہی دیکھ لیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو خود کو بھی پتہ ہے کہ ہمارا پڑوسیوں کے ساتھ برتاؤ کیا ہے، ہم پڑوسیوں کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں۔ کوشش کیجئے
اپنے ارد گرد جو بھی پڑوسی ہیں ان کا دھیان رکھیے، خیال رکھیے، ان کو جس چیز سے تکلیف پہنچتی ہے کوشش کیجیے کہ وہ کام نہ کیجیے، اور سکون اور راحت پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔